الدین الخالص۔ رب کریم کے فضل و کرم سے جس ماہ مبارک کو ہم لوگوں نے پایا اور اس کی بخشی ہوئی توفیق سے جس قدر ہو سکتی ہے ہم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی، اپنے آقا کی عبادت کی۔ یہ سب کچھ اسی کے فضل و کرم سے اور اسی کے توفیق سے ممکن ہوا۔ اور آج ہم لوگ 18ویں روزے سے گزر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ماہ مبارک کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور آخری عشرے کی آمد میں محض 2 دن رہ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بہت ہی اہم پہلو جس کا تعلق رمضان سے ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور دراصل ہم لوگوں کو اپنے ہر معاملے میں دین کی ہر معلومات کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس نہج پہ چلنا ہے، کس راستے کو اپنانا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اس لیے کہ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے، ہمیں وہ نقی شراح ملتے ہیں جس کی اتباع کرنا ہمارے لیے رب کریم نے ضروری ٹھہرایا ہے۔ تو آپ یہاں میں نے چند حدیثوں کو نقل کیا ہے، یہ ساری حدیثیں وہی ہیں جو آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، لیکن اسے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ چیزیں ذہن کے بہت پیچھے چلی جاتی ہیں، شعور سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اسے یاد کرائے اور کوئی جو پیچھے باتیں چلی گئی ہیں اسے پھر سے آگے لے کر چلائے۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ انسان کو وہ باتیں یاد کرائی جائیں جو وہ پہلے ہی سے جانتا ہے، اور یہی وعظ و نصیحت کا مقصود ہوتا ہے کہ چیزیں انسان جو نہیں جانتا ہے وہ جان جائے، اور وہ جو کچھ جانتا ہے وہ ذہن کے اندر تازہ ہو جائے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب آخری عشرہ یعنی رمضان کا آخری عشرہ جب داخل ہو جاتا شد مئزرہ، تو آپ پوری طرح سے کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی پوری تیاری کر لیتے تھے کہ پوری طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں، ہر چیز سے، ہر مشغلے سے خالی ہو کر مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں آپ لگ جائیں۔ وَأَحْيَا اللَّيْلَ، اور دوسرا کام آپ یہ کرتے تھے کہ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس آخری عشرے میں آپ کا معمول یہ ہو جاتا تھا کہ تقریباً پوری رات آپ جاگ کے گزارتے تھے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں، تلاوت میں، تہجد کی نماز میں، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل ویال کو بھی، یعنی اپنے اہل خانہ کو بھی آپ بیدار کرتے تھے۔ تو یہاں کئی چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو کمر بستہ کر لینا ہے۔ مسلمانوں کے سوسائٹی کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو لوگ مکمل طریقے سے اس میں لگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر بھیڑ بھی ہوتی ہے، تراویح کی نماز پہلے اور دوسرے دن میں زیادہ کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ایام گزرتے ہیں ویسے ویسے معاملہ ڈھیلا پڑتا چلا جاتا ہے، لوگوں کی تعداد بھی گھٹتی ہے، اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کر لیا، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ بہت کر لیا، اب وہ تھوڑا سا آرام کا وقت ہے۔ اسی لیے جب آخری عشر آتا ہے تو تہجد کی، یعنی کتاب جو راتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تہجد کی راتیں ہیں، اس میں تو کافی ہم محنت کر دیتے ہیں اور جاگتے بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو 4 یا 5 راتیں اور ملتی ہیں وہ ہمارے تغافل کا، ہماری غفلت کا شکار وہ ہو جائے کرتی ہیں۔ تو یہاں یہ چیز کو دیکھیں کہ یہ پورے عشرے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کو ایک جیسا اس کے ساتھ تعامل ہوتا تھا، یہ نہیں کہ کچھ راتوں کو چھانٹ لیا اور اس میں آپ نے شب بیداری کر لی، باقی کو ہم نے اپنی غفلت کی نظر کر دیا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ پورے عشرے کی بات ہے کہ اب پوری طرح سے کمر بستہ ہوتے تھے اور مکمل طریقے سے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالی کر لیا کرتے تھے، اور رات میں جا کر عبادتیں کرتے اور اس عبادت کے لیے اپنے اہل خانہ کو بھی
بیدار کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ نے اس حدیث کی شرح میں جو صحیح بخاری کی حدیث اس میں لکھا ہے کہ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مداومۃ القیام فی العشر الاخیر، یعنی آخری عشرے کے اندر آپ مکمل طریقے سے اس میں مداومت برتے تھے، یعنی کوئی رات اس کی چھوڑتے نہیں تھے، اور آپ اس میں ہر رات کو آپ جاگ کر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر یہ اشارہ بھی ہے کہ کسی عمل کو شروع کرو تو اسے بہتر طریقے سے ختم کرو، یعنی اللہ نے عبادت کا یہ موقع دیا، پورا مہینہ ہم کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ملتا ہے، تو یہ اخیر کے ایام کو ہم مزید محنت سے، مزید کاوش سے، مزید جستجو کے ساتھ اس کو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ عمل ہمارا بہتر طریقے سے، اعمال کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ سبھی نے بار بار سنا ہے کہ اعمال کا درمدار انسان کے اس کے خاتمے پہ ہوتا ہے، انسان نے کس طریقے سے اس کو فنش کیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور آپ سبھی کاروباری لوگ ہیں اور کپڑے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کپڑے کے اندر فنیشنگ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یعنی آخری جو عمل ہوتا ہے پیکنگ کے پہلے وہ فنیشنگ کا ہوتا ہے، اس کی کس قدر اہمیت ہوتی ہے اس کی آپ لوگ جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عبادت کا یہ مہینہ تھا جس میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، تو یہ آخری عشرے کو ہم برباد نہ کریں، اپنی غفلت کی نظر نہ کریں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی سیرت سے ہم سبق لے کر اس کو مزید محنت اور مزید کاوش سے گزاریں، تاکہ ہماری عبادت کا یہ مہینہ جو ختم ہو تو بہت اچھے طریقے سے ختم ہو، اور رب کریم کے ہاں اس کے قبول کیے جانے کی امید اور زیادہ ہو سکے۔ تو یہ ایک حدیث تھی سلسلے کی۔ یہاں یہ چیز بھی ہم سمجھیں کہ انسان نے اگر اس کی غفلت کی نظر کر دیا تو یہ ہوتا کیسے، انسان دنیا میں لگ جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر کئی ایک ایسے کام ہوتے ہیں آخری عشرے کے لیے جو ہوتے ہیں، اس میں انسان خریداری کے لیے اگر چھوڑ دیتا ہے، اب تو ماحول بدل چکا ہے، انسان مسلم معاشرے کے اندر خریداریاں لوگ بہت پہلے کر لیتے ہیں عید کے تعلق سے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ آخری عشرے کے لیے اسے چھوڑ کے رکھے تو یقیناً اس کی بہت بڑی کوتاہی ہے، اس لیے کہ عبادت کا موقع اور بڑا خاص موقع ہے، اور یہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لینے کا موقع ہے۔ عبادت جیسی بازار جیسی چیزوں میں، خریداری جیسے کاموں میں اس کو برباد کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ انسان اگر اسے برباد کرتا ہے تو یقین جانو اس کی جو تلاش کی جو صورت ہے، یعنی شب قدر کی تلاش کی اس کی جو کوشش ہے، اس پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس سے مزید فائدہ اٹھائیں، اور اگر ہم یہ کرتے ہیں، اسے اپنی غفلت کی نظر کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت ایسی چیز ہے کہ ہم کو اللہ نے موقع دیا کہ ہم نیکی کما لیں، نیکی حاصل کر لیں، اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کر لیں، لیکن ہم نے اپنی غفلت سے اس کو برباد کر دیا، اپنے ہاتھ سے اس موقع کو گنوا دیا۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ ایک بہت بڑے خسارے کا یہ سودا ہے اگر انسان اس آخری عشرے کو برباد کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان یقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یعنی یہ بھی آپ کا جو معمول تھا اعتکاف کرنا، اور یہ اسی لیے ہوتا تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ پا لیں، یعنی شب قدر کی جو فضیلت ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس میں اللہ کی عبادت کا جو مقام مرتبہ ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل خالی کر لیتے تھے، دنیا کی تمام تر مشاغل سے چھوڑ کر۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مسجد میں اپنے آپ کو رکھ لے، دنیا کے تمام کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر لے، اور ان ایام کو اللہ کی عبادت میں، تلاوت کلام پاک میں، دعاؤں کے اندر، اللہ سے مناجات میں، ان چیزوں کے اندر وہ اس کو گزارے۔ تو یہ ایک حدیث ہوئی۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کان فی العشر الاواخر تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، آپ کہتے کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کے اندر، رمضان کے آخری عشرے میں اس کی تلاش کرو۔ محدثین نے ساری حدیثوں کو رکھ کے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی تاثراتوں کے اندر ہے، اور یہ چیز متعین نہیں ہے، یعنی تعین نہیں ہے کہ کون سی شب ہے، یہ ہر سال بدل سکتی ہے، کبھی 21 ہو سکتی ہے، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29 ہو سکتی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پورے عشرے کے اندر انسان کو محنت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر 30ویں کا لفظ بھی آتا ہے،
تو ایسے بھی یہ چیز بھی ہے. تو انسان اس سے غفلت کی نظر نہ کرے بلکہ اس میں کوشش کرے کہ اس کی فضیلت کو وہ پالے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں اور بھی ملتی ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ وفی العشر الاواخر منہ ما لا یجتہد فی غیرہ. یہ حدیث بھی اسی معنی کی حدیث ہے. اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ رمضان کے مہینے میں محنت کرتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت میں محنت کرتے تھے، اتنی محنت جو اور مہینوں میں نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پورے سال تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمیشہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں پیش رہا کرتے تھے، اپنے اوقات کو غفلت کی نظر نہیں کرتے تھے. لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو اس میں مزید جستجو آپ کی بڑھ جاتی تھی، مزید کوشش آپ کی بڑھ جایا کرتی تھی. اور رمضان میں جب آخری عشر آتا تو وفی العشر الاواخر منہ ما لا یجتہد فی غیرہ، 2 عشروں کی بنسبت یعنی شروع کی 20 دن ایام جو گزرتے ہیں اس کی بنسبت آخری عشر کے اندر آپ کی کوششیں، آپ کی جو محنت ہے، لگن ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. تو اس چیز کو ہم سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہم کو کیا درس ملتا ہے، کیا ہدایت ملتی ہے، اور ہمارا عمل کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے برخلاف ہے. اس لیے کہ اگر برخلاف ہوگا تو دراصل ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اور نقصان بھی کوئی معمولی نہیں، بہت بڑا نقصان ہم کرتے ہیں. اور اسی سلسلے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. اس حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں صحابی رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، یعنی سب سے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. یعنی سخاوت میں، فیاضی میں، داد و دہش کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جوڑ نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا ایسی تھی کہ وہ آئی ہے تو وہ کسی اور کے کام آ جائے. آپ کوئی چیز اپنے لیے آئندہ کے لیے رکھ کے چھوڑ دیں، ایسا نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے، دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، جو کچھ ہے وہ غیروں کے لیے بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ بہت سخی تھے. کان اجود ما یکون فی رمضان، اور آپ کی جو جود و سخا کا معاملہ ہوتا تھا، فیاضی کا جو معاملہ ہوتا تھا، داد و دہش کا جو دینے کا معاملہ ہوتا تھا، لوگوں کو جو عطا کرنے کا معاملہ ہوتا تھا، وہ رمضان کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتا تھا، اس میں اور 4 چاند لگ جاتا تھا. حین یلقاہ جبریل، یہ وہ موقع ہوتا تھا جب جبرائیل آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملا کرتے تھے. اس حدیث کے اندر بھی وکان یلقاہ فی کل لیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات ملاقات کرتے تھے. آتے تھے کس لیے؟ قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا سب کا دور کرتے تھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر. یہ آپ کا معمول تھا. فی کل لیلہ، یہاں اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ہر رات میں. تو اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں ہے، نہ شروع میں، نہ بیچ میں، نہ آخر عشرے میں، کہ اسے ہم اپنے یہ غفلت کی نظر کر دیں. تو ہر رات میں رمضان فیدارس القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ریح مرسلہ یعنی وہ ہوا جو اللہ کی جانب سے اللہ کی رحمت کی بشارت لے کے آتی ہے، بارش سے پہلے خوشخبری لے کے آتی ہے، تیز چلتی ہے، سب کو پہنچتی ہے، اس سے بھی زیادہ سخی آپ ہو جاتے تھے. آپ کی سخاوت اور فیاضی کے معاملہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز نہیں روکتے تھے، ہر معاملے میں آپ سخی ہوتے تھے، ہر طرح سے لوگوں کو نوازنا چاہتے تھے. یعنی سخاوت اور فیاضی کا جو بھی پہلو ہو سکتا ہے، یعنی دوسروں کو دینے کا، چاہے حسن اخلاق سے دینا، یہی کہ تعلیمات کے ذریعے دینا، دینی باتوں کے ذریعے سے دینا، وعظ و نصیحت سے دینا، یعنی ہر معاملے میں آپ کی فیاضی بے جوڑ ہوا کرتی تھی. یہ چیز یہ بھی سمجھیں کہ معاشرے کے اندر دینے والے بہت ہوتے ہیں، دیتے ہیں اور بہت دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک خرچ کرنے والے کا دوسرے خرچ کرنے والے سے بہت فرق ہوتا ہے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی دولت ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، اسی کی عنایت ہے، اسی کا کرم، اسی کا فضل و کرم ہے، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے. اس لیے کہ مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ نے مومن کو ایسا ہی بنایا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کی تقوی و طہارت کا تقاضا ہے، اس کی دینداری کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا میں من نہ لگائے. جو کچھ اس کے پاس ہے وہ جانے اور سمجھے اور یہ مانے، اسے یہ احساس اور شعور ہو کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی نوازش ہے. اور قرآن کریم نے جا بجا اس ذکر بھی کر دیا ہے. جہاں آپ سورہ البقرہ کھولیں گے تو پہلے ہی دوسری تیسری آیت کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ متقین کے صفات کیا ہیں.
वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून आप लोगों को मिलता है। पढ़ते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से वो कुछ खर्च भी करते हैं। यानी मोमिन की ये शान होती है कि वो तकवा तहरत से मुतसिफ होता है, और तकवा का तकादा है कि इंसान दुनिया के अंदर इतना मन न लगा ले कि वो दुनिया का होके रह जाए, बल्कि उसको अल्लाह ने दिया है तो वो जाने और इससे एहसास रखे कि अल्लाह की नवाजिश है, और उसमें से वो खर्च करना जाने गरीबों की जरूरतों में, माशरे की जरूरतों में। और आज की दुनिया में, यानी आज की सोसाइटी मुसलमानों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है कि वो इन्हीं जरूरतों को देखें। माशरे की क्या जरूरतें हैं, मसाजिद की जब बात आती है, मस्जिद की तामीर की या मस्जिद पर खर्च की बात आती है, तो बहुत सारे लोग दिल खोल के खर्च करते हैं। लेकिन ये चीज समझनी चाहिए कि सिर्फ मसाजिद से हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, बहुत कुछ है जिससे इस्लामी मुसलमानों की सोसाइटी और बरादरी ये बनती है, तो उसमें भी हम खर्च करना जाने और ये ना समझे कि उसकी अहमियत नहीं है। बहुत ज्यादा अहमियत है। हमारे अपने तालीमी इदारे होते हैं, तालीम की बहुत शदीद किस्म की जरूरत है कि माशरे को तालीम मिले, और बेहतर से बेहतर अच्छी से अच्छी तालीम मिले, उनको मेयारी तालीम मिले, और इसके लिए इंसान को खर्च करना पड़ेगा। माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी फैमिली हैं जो खर्च नहीं कर सकती, उनको पास इतना नहीं है कि वो ऊपर की तालीम के लिए या इब्तिदाई तालीम में इतना खर्च कर सकें जिनसे कि मेयारी उनको तालीम मिल सके। तो ये जरूरतें भी माशरे की, इसके लिए माशरे को समझना चाहिए और माशरे को एकजुट होकर इस सिलसिले में भी पूरी तरह से गौर करके इनके रास्तों को निकालना चाहिए। और खर्च करने की जब बात आती है तो हम देखेंगे कि माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेदरिया खर्च करते हैं, लेकिन खर्च करने में फर्क होता है। एक शख्स अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है, उसकी खुशनुदी की तलाश के लिए खर्च करता है, और एक शख्स का खर्च करना वो इसराफ और तब्जीर के दायरे में आता है। वो दुनिया के दिखाने के लिए, बड़ा बनने के लिए, अपनी दौलत की नुमाइश के लिए खर्च करता है। तो दोनों के खर्च करने में फर्क है। एक मुसलमान का खर्च करना जो होता है वो इसराफ और तब्जीर में नहीं होता, वो जरूरतों में होता है। अल्लाह ने जो रास्ते बताए खैर के उसके लिए होता है, वो ज़कात देता है, और सिर्फ ज़कात पे इक्तफा नहीं करता। ये नहीं कि वो ज़कात से भागने के रास्ता खोजे। माशरे की एक बहुत बड़ी कमी ये भी हो गई है कि इस माशरे के अंदर बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो जिनकी एक कोशिश होती है कि ज़कात देने से किसी तरह से बच जाएं, उसको न देने के लिए सबील और रास्ता खोजते हैं, और इसके लिए उलमा से रुजू भी करते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो राह फरार अपने लिए तलाश करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। मोमिन को समझना है कि उसे भागना नहीं है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह फिर देगा, मजीद देगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी के अंदर इतना फरमा रखा है कि अल्लाह यानी पूरी कायनात इकट्ठा हो जाए, तमाम जिन और तमाम इंसान इकट्ठा हो जाए, जो दुनिया में गुजर चुके वो भी, जो दुनिया में आने वाले वो भी, सब भी एक मैदान में इकट्ठा होकर जिसे जो मांगना है मांग ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सब दे देगा। उसके बाद उसके खजाने से इतना भी नहीं कम होगा जितना कि कोई सुई को समंदर में डाल के निकाल ले तो उससे उसका कम होता हो। इतना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के खजाने में कुछ भी कमी वाक़ होने वाली नहीं है। तो वो रब्बे करीम है, वो खजाने का मालिक है, उसके पास उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। तो उस पर हम तवक्कुल करें, उस पर हम भरोसा करें, और दीनी तालीमात से हम गुरेज न करें। दीनी तालीमात को, ज़कात को, इंफाक फी सबिल्लाह के जो रास्ते हैं उसके लिए हमको खुशदिली से खर्च करना चाहिए और इसकी खूब अपने अंदर डालनी चाहिए। कुरान करीम के अंदर हम देखेंगे जहाँ इखराज यानी ये इंफाक की बात आती है तो वहां आप पाएंगे कि मुसलमानों की सिफत होती है, उनका यह शियार होता है, उनकी यही पहचान है कि वो खर्च करने वाले होते हैं, बचा के रखने वाले, उससे मन लगाने वाले, उसी में हमेशा अपने आप को मुनहमिक रखने वाले नहीं होते हैं। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।